نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے اور بہت اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 9 ہجری میں حج کا حکم آیا، یعنی حج فرض ہوا، اور اگلے سال 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ آپ کے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان نماز روزہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طرح جس مسلمان کے پاس استطاعت ہو اور خوشحالی اللہ نے عطا فرمائی ہو، اس کے لیے حج کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ آج اس کے بارے میں بتائیں گے کہ حج کس پر فرض ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے۔ تو جتنی بھی اسلام کے فرائض ہیں ان کی فرضیت کے لیے استطاعت شرط ہوتی ہے، تو حج بھی ان مسلمانوں پر فرض ہے جن میں استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں میں یا حج کے ایام میں جن دنوں میں قافلے روانہ ہوتے ہیں اور درخواستیں جمع ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں جس عاقل بالغ آزاد صحت مند مسلمان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کے واجب اخراجات پورے کرنے اور اپنی زندگی کی ضروریات کو ادا کرنے کے بعد اتنے پیسے ہوں جس سے بیت اللہ تک وہ جا بھی سکے اور ان دنوں میں وہاں رہ کر کھانا بھی کھا سکے، واپس بھی آ سکے، تو ایسے ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے، اسے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ استطاعت کا مطلب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما یوجب الحج، یا رسول اللہ کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، سامان سفر اور سواری کا انتظام۔ جس مسلمان کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، سامان سفر اور سواری کا انتظام، تو اس پر حج فرض ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں، یا آج کل کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جس سال حج کے خرچے کا اعلان کیا ہو 6 لاکھ 7 لاکھ جتنا اعلان کیا ہو، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ پیسے ضرورت سے زیادہ ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ آدمی اپنا گھر فروخت کر کے جائے جس گھر میں رہتا ہے، دکان فروخت کر جائے، یہ ضروریات میں شامل ہیں، ان کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس سے کرایہ اس کا آتا ہے، وہ اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، اس سے اس کی ضرورت میں شامل ہے، اس کے لیے بھی حکم شریعت کا یہ نہیں کہ وہ اپنا وہ مکان فروخت کر کے جائے۔ ہاں ضرورت سے زیادہ زمین پڑی ہے جس سے کوئی آمدن نہیں ہوتی، یا مکان ضرورت سے زیادہ ہے اس سے کوئی کرایہ نہیں آتا، اگر ایسی کوئی زمین ہو یا مکان ہو اور آدمی اس کو فروخت کرے تو حج کا خرچہ نکل سکتا ہو، پھر اس کو فروخت کر کے حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے ذمہ اگر قرض ہے تو قرض کو نکال کے دیکھا جائے گا کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ بیت اللہ جا بھی سکتا ہے، وہاں کے رہ کر کھانے کا خرچہ، اپنے زیر کفالت افراد کے جو واجبی اخراجات ہیں وہی پورے دے سکتا ہے اور حج بھی کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہوگا۔ جس پہ حج فرض نہیں ہے، یعنی استطاعت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اور حج فرض نہ ہو تو پہلے بندہ کوشش یہ کرے اپنی جو اور ضروریات ہیں پہلے وہ پوری کرے۔ مثلاً کسی نے قرض دینا ہے، ایک آدمی قرض تو دیتا نہیں، حج پہ حج کیا جا رہا ہے، تو شرعی طریقے کے خلاف ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کے ذمے قرض ہو تو اس کے ذمہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ جہاد میں چلا جائے یا حج کرنے چلا جائے، قرض خواہ اس کو تلاش کرتے رہیں، یہ شرعی لحاظ سے غلط طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی جو آدمی اتنی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت کے حج نہ کرنے پر بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا،
یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو، یعنی سواری کا کرایہ میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے مسلمان رہنے کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ بہت بڑی دھمکی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور میں اعلان فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ حج نہیں کرتے تو میرا دل کرتا ہے ان پر ٹیکس لاگو کر دوں میں۔ اب ٹیکس اور جزیہ اس دور میں غیر مسلم کو لاگو ہوتا تھا، میرا دل کرتا ہے ان پر جزیہ لاگو کر دوں، حج کیوں نہیں کرتے؟ اتنا انہوں نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس لیے جس کے پاس استطاعت ہو اسے حج کرنا چاہیے، البتہ عورت کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کے پاس اس کے محرم ہو۔ کسی عورت کی ملکیت میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتی ہے، ساتھ کے محرم نہیں ہے، مثلا کوئی اور والد، بھائی، شوہر، بیٹا تیار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کو حج فرض ہوگا جبکہ یہ محرم اس کو مل جائے، یا اتنا اس کے پاس پیسوں کے محرم کا خرچہ برداشت کر سکتی ہو پھر اس کے لیے حج ضروری ہوگا۔ اس طرح کا آدمی مالدار تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا تو پھر اس پر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ حج کے مختصر ضروری مسائل تھے، باقی حج کے بارے میں تعلیمات انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ میں حج کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے جن مسلمانوں کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.